اور آج کی اس شب سے تقریباً اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کل کی صبح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے ایک قتل و خون کی صبح بن کر کے طلوع ہوئی، لیکن وہ ان کے گھروں کے لیے قتل گاہ تو ہو گئی، میدان کربلا ان کا قتل گاہ بن تو گیا، لیکن قیامت تک کے لیے اسلام کو آبیاری کر گیا۔ عزیزان گرامی، آج سے ہم کربلا کے متعلق جو کچھ بھی واقعات پیش آئے اسے جس انداز سے بھی ہو اپنے علمی استطاعت کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر کرنا، یاد رکھیں کہ یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا او مات مؤمنا، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا اور اسے شہید کی موت دی جائے گی۔ آل محمد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل، یقیناً میرے عزیزو قرآن عظیم نے جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو۔ اس آیت کی اگر تفسیر دیکھنی ہو تو سیدنا امام علی مقام کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، انی ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا، میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑا۔ اکثر محدثین جو اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں یا بعد کے متاخر علماء مفسرین، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن پڑھو، اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو میرے اہل بیت کی زندگی کو دیکھو، وہ قرآن پر عمل کر کے تمہیں قرآن سمجھا دیں گے۔ اللہ کے قرآن کی وہ چلتی پھرتی تفسیر بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں یقیناً حب دنیا، حب جاہ، حب مال نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی آل اور ان کی سچی اولاد دنیا سے ویسی کنارہ کشی کو پسند کرتی ہے جیسے میرے آقا نے پسند کیا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی خصوصیت ہے کہ وہ دنیا سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی اہل بیت ہیں، آج بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہے۔ ان میں سے میں نے بہت سارے تقوی شعار سادات کو دیکھا ہے، ملا بھی ہے۔ آج بھی وہ خصوصیات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دی تھی آل رسول میں پائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے، اس میں کئی روایات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت ہیں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی ہاشمی نسل والے، ہاشمی نسب والے، خاندان والے ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد سیدنا علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین مراد ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں، گھر والے۔
ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے گھر والوں میں سے شمار کیا ہے، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل بیتی، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو یہ اعزاز ملا تھا کہ حضور نے ان کو اہل بیت میں سے شامل کیا۔ بہرکیف روایات اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کی آیت کا ایک مفہوم میں آپ کو بتا دوں۔ نجران میں کچھ عیسائی رہتے تھے، عیسائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار اس بات پہ حجت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سوال کرتے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ کیا دنیا میں کوئی بغیر باپ کے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وہ حجتیں کرتے تھے، کیا دنیا میں کبھی کوئی بغیر باپ کے بیٹا ہوا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جو رب ذوالجلال ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ محض باپ کے بغیر کسی کو کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ تو جب تم آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہو، جبکہ اللہ نے ان کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے اللہ کے ایک بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، بیٹا مت بناؤ۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ویسی ہے جیسے آدم کی، ان کو بھی مٹی سے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد وہ حجتیں کرتے رہے، تعویلیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل فرمائی، اے محبوب آپ انہیں مباہلے کی دعوت دے دیں، مباہلہ کرنے کی ان کو دعوت دیں۔ عیسائیوں کو مباہلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہے مناظرہ، سنا ہوگا آپ نے، ادھر ایک جماعت بیٹھی ادھر ایک جماعت بیٹھی علماء کی، مناظرہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس جماعت والے اپنے موقف کے لیے دلیلیں دیتے رہیں گے، جب ان کی دلیلیں ختم ہو جائیں گی تو سامنے کی جماعت والے اپنے علمی دلائل سے ان کا رد کریں گے، اپنا موقف ثابت کریں گے۔ سنا ہوگا آپ نے سنی شیعہ میں مناظرہ، سنی دیوبندی میں مناظرہ، سنی اہل حدیث میں مناظرہ۔ مناظرہ دو جماعتوں کے بیچ میں دلائل سے ہوتا ہے، دلیلیں دی جاتی ہیں، لیکن مباہلہ جو ہوتا ہے یہ بھی دو جماعتوں کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں دلیلیں نہیں، ایک طرف ہم بیٹھے ہیں ایک طرف آپ بیٹھے ہیں، ہمارا موقف ہماری رائے کسی مسئلے میں الگ ہے، آپ کی رائے کسی مسئلے میں الگ ہے۔ اب مباہلے میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے کوئی ایسی نشانی سے تو یہاں واضح فرما دے، اور جو باطل پر ہے اس کا چہرہ یا تو کالا کر دے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے، یہ مباہلہ ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اللہ عز و جل حق کو اس وقت واضح فرما دے گا، یا تو پھر آگ رکھی جائے، آپ بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، دونوں طرف سے دونوں لوگ مل کر اپنے حقانیت کے ثبوت کے لیے اس آگ میں ہاتھ ڈالیں، جس کا ہاتھ محفوظ رہا وہ حق پر ہے، جس کا ہاتھ جل گیا وہ باطل۔ یہ مباہلہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آیت نازل فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مباہلے کی انہیں دعوت دیں عیسائیوں کو، ان کو دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عقلی دلیل نقلی دلیل سب دے دیا، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو بلا لیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور پھر ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ۔ عیسائیوں کے بڑے گروہوں کو چیلنج ہوا نجران کے۔ یہاں سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت آئی کہ آپ فرما دیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیں گے، اپنی عورتوں کو لے جائیں گے، اور عیسائیوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ،
پھر ہم سب مل کر کے لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت، تم بھی لعنت کرو ہم بھی لعنت کریں گے، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، اور اللہ کی لعنت جیسی پڑے گی پوری دنیا اسے پہچان لے گی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نجران کے عیسائیوں کو آپ نے مباہلے کی دعوت دی اور چیلنج کیا، اور خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلے اپنے گھر سے، تو آیت میں حکم یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو لے کر جائیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں سے کس کو لیا؟ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین اعظم کو لیا، اور پھر عورتوں میں سے بی بی فاطمۃ الزہرا کو لیا، اور مولا علی شیر خدا کو ساتھ میں لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ اس طرح سے یہ 5 نفوس قدسیہ پنجتن پاک مباہلے کے لیے نکلے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجران پہنچے تو عیسائیوں کا غول وہاں پر تھا، بہت بڑا مجمع تھا وہاں پر، جن لوگوں نے حضور کو دعوت دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے، ہم بھی حق پر ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ عیسائیوں کا جو بڑا راہب تھا، جو پوپ تھا اس وقت کا، عبد المسیح نام، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لا رہے تھے کہ آپ کی گود میں امام حسین تھے اور دوسری انگلی سے امام حسن کو تھاما ہوا تھا، اور پیچھے حضرت فاطمۃ الزہرا چل رہی تھیں، مولا علی آپ پر سایہ کیے ہوئے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کا عظیم ترین نورانی قافلہ ہوگا، سارا نور اسی قافلے میں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس گھر جب نجران پر اترا تو وہ عبد المسیح نام کا جو بوڑھا تھا، راہب تھا، اس نے دیکھا تو نہیں تھا، جیسے ہی اس نے نظر ڈالی اور عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کے سب کو جمع کیا اور کہا، کس کو تم نے مباہلے کی دعوت دی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایسا نہیں لگتا کہ اس میدان میں کئی چاند اتر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے چہروں سے تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ان سے مباہلہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور پھر عیسائیوں سے اس نے خود ہی مشورتاً یہ کہا، سمجھ لو وہ نبی مرسل ضرور ہیں، وہ بھیجے ہوئے رسول ضرور ہیں، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی مرسل ہیں، اور ہم اپنی رائے پر اٹل ہو کر کے ان سے مباہلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قسم ہے، اس راہب نے کہا، قسم ہے اگر آج ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا اور انہوں نے لعنت بھیج دی، قبول ایسی ہوگی کہ قیامت تک پھر کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا، روئے زمین پر کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی اور کہا، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ براہ کرم واپس تشریف لے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان اولاد کے ساتھ واپس تشریف لائے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نورانی قافلے کے ساتھ مباہلے کا چیلنج قبول نہ کر سکے اس زمانے کے عیسائی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا۔ آج بھی میرے عزیزوں، دنیا کی بیشتر قوموں میں جو لوگ مقدس کتابیں پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، انہیں معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جس کی بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ شیطان نے ان کو اندھا کر رکھا ہے، ہدایت کی طرف آنے سے ان کے راستوں کو وہ روک کر رکھا ہے۔ انہیں نذرانے، ان کے پیسے، ان کی عیش و آرام، ان کے قوم میں انہیں بڑا بننے کا شوق، یہ تمام چیزیں انہیں اسلام لانے سے اور ایمان لانے سے روک کر رکھی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس گھرانہ قرآن کے اعتبار سے بیٹوں میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، حضور کے گھر والوں میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت زیادہ طور پر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ؟ یہی پنجتن پاک کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حسنین کریمین اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے اہل بیت کا لفظ زیادہ استعمال اور زیادہ مشہور و معروف ہوا۔ کچھ فضیلتیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے متعلق فرمائی۔ سیدہ زہرا کے متعلق تو میں نے عرض کیا، میرے آقا فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فمن احبہا فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔
فمن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے نفرت کی فاطمہ سے گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بھی فضیلتیں جو احادیث کریمہ سے ثابت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس لفظ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جوانوں کے ہی سردار ہوں گے، بوڑھوں کے نہیں، بچوں کے نہیں، بوڑھوں کے اور بچوں کے سردار نہیں، صرف جوانوں کے سردار ہوں گے۔ لوگ یہاں دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جنت میں نہ کوئی بچہ جائے گا نہ بوڑھا جائے گا، جو بھی داخل ہوگا وہ جوان ہو کے جائے گا۔ بوڑھا نہیں جائے گا کا مطلب یہ بوڑھے نہیں جائیں گے، نہیں، یہ جائیں گے لیکن جوان ہو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کو بھی رب تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، چاہے وہ 100 سال کی عمر میں وفات پایا ہو، لیکن جنت میں جانے کے وقت ان کی عمر اکثر بزرگوں نے فرمایا ہے 33 سال کے قریب کی ہوگی۔ یعنی دنیا میں تم خواہش کرتے رہ جاؤ، کبھی بڑھاپے سے جوانی نہیں آئے گی، لیکن جنتی کو مولا تعالیٰ مفت میں جوانی عطا کرے گا۔ اور اس اعتبار سے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے، تو جنت میں جانے والے سب کون رہیں گے؟ سارے جوان جنتی، سارے جنتی جوان ہی ہوں گے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جنتیوں کے سردار ہیں، کل جنتیوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہما ریحانتی فی الجنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ حسن اور حسین میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں۔ اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، کبھی ان کی گردن کے پاس، کبھی ان کے رخساروں پر، کبھی پیشانی پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبھائے مبارک رکھتے تھے۔ بوسہ دینا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ بچوں کو چومنا، بوسہ دینا تو ہم دیکھتے ہیں، آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں شہزادے جنت کے پھول ہیں، جنت کی خوشبو ان کے اندر سے آتی ہے۔ ان حسین شہزادوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح سے صحابہ میں بیان کرتے رہے کہ اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور پورا بہت ہی کھلا قسم کا جبہ پہنے ہوئے ہیں یا اوپر چادر ڈالے ہوئے ہیں، اور جسم کے اندر بہت موٹی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ٹھنڈیوں کے دن تھے، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ جب ہٹایا تو دونوں شہزادے اندر تھے، ہمیشہ سینے سے لگا کر کے رکھا۔ مشکات نبوت ہے وہ سینہ رسول پاک کا، جہاں اللہ کا کلام اترا کرتا تھا۔ اس قلب رسول سے کبھی حسن کان لگائے ہوتے، کبھی حسین کان لگائے ہوتے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی دیر تک اپنی زبان مبارکہ ان شہزادوں کے منہ میں رکھتے تھے۔ اکثر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھوک کی شدت ہمارے گھر میں ہوتی، فاقہ ہوتا، تو میں دونوں شہزادوں کو لے کر کے حضور کے گود میں دے آتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان رکھتے، پھر بچے رونا بھی بند کرتے، کبھی کوئی چیز کھانے کی یا پینے کی طلب نہ کرتے۔ کیسے طلب کریں گے؟ ساری دنیا کا خزانہ جو وہ اپنے لبوں سے چوس رہے ہوں۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبتیں حاصل ہوئیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی کو ایسی نسبتیں حاصل نہیں ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جس طرح سے حسن و حسین کو نسبتیں حاصل ہیں، ماں کے متعلق میرے آقا نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ باپ کے لیے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ باپ جب پوری کائنات کا مولا، ماں پورے جنتی عورتوں کی سردار،
اور خود ان کو اللہ کے حبیب نے جنتی جوانوں کا سردار کہا، نانا سید الانبیاء ہیں۔ کون سی فضیلت ان کی زندگی میں نہیں ہے، کون سی نسبت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ان کو نسبتیں اور کیا چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھائے تشریف لے جا رہے تھے، دونوں کندھے پر سوار تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مسکرائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت پر یہ شہزادے سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پکار کر کے کہا، اے شہزادو، کتنی اچھی سواری تم نے پائی ہے، کتنی اچھی سواری پائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کر کے ان سے کہا، اے لوگوں، صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو کہو کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کے ساتھ اپنے شہزادوں کی تعریف کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بے قرار بھی ہوا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیدہ زہرا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حسن و حسین گم ہو گئے، مل ہی نہیں رہے تھے، میں گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئی، کہا کہ حسن و حسین صبح سے نہیں نظر آ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کہا کہ میرے ان دو بچوں کو ابھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ گزن نہیں پہنچائے گا۔ خود اٹھے اور چلتے ہوئے ایک مدینہ طیبہ کے قریب درخت کے پاس گئے تو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بچے آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور دو فرشتے ان پر پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ بچپن سے فرشتوں کی چھاؤں میں سونے والے ہیں، جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت نہ آئیں، ان کی نسبتوں کو، ان کی سعادتوں کو، ان کی فضیلتوں کو بھلا دنیا میں کون بیان کر سکے گا؟ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت؟ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی فضیلت اس سے اندازہ کریں آپ۔ ایک مرتبہ حسن و حسین دونوں گھر میں ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو کھلاتے بھی تھے اکثر، یہاں تک کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں نمازوں کے اوقات میں بھی حسن و حسین کو اپنے مصلی کے قریب بٹھایا کرتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، دونوں شہزادے ایک ایک پاؤں پکڑ کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور کے خطبہ دینے کے وقت دونوں شہزادے حضور کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے ممبر پر۔ ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، ان کی عمر 2.5 سال 3 سال کے قریب ہوگی، دونوں کھیل رہے ہیں گھر میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا چلو آج ہم تمہاری کشتی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، کون کس کو گراتا ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی کشتی لگائی گئی۔ امام حسن مجتبی عمر میں بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کشتی ان کو لڑا رہے تھے تو امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے، امام حسن کی سائیڈ، وہ بڑے ہیں، اور کہہ رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ یہ باتیں دیکھ کر کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی، کہا ابا جان یہ کیسا معاملہ ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹے ہیں عمر میں، عموماً لوگ چھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، گھر میں کھلاتے بھی ہیں تو چھوٹوں کی طرف اور ان کے سائیڈ میں بات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، میں ادھر سے حسن کی سپورٹنگ کر رہا ہوں اگرچہ، لیکن ادھر حسین کو جبرائیل تھامے ہوئے ہیں، ادھر جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسین ادھر پکڑو ادھر پکڑو۔ وہ گھرانہ کیسا ہوگا جہاں سید الانبیاء ایک شہزادے کو تھامے اور سید الملائکہ دوسرے شہزادے کو تھامے؟ دنیا نے ایسا کوئی گھر دیکھا ہوگا آج تک؟ دنیا نے آج تک ایسا کوئی گھرانہ دیکھا ہو؟ اور ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری مولا کو بھی پسند نہیں تھی، رب ذوالجلال ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، یہ دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیوں میں لکھ کر کے لائے اچھی تحریر کس کی ہے دیکھنے کے لیے۔ وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں کے لیے دکھاتے ہیں کہ ان کا مسابقہ ہوا تھا، کمپٹیشن ہوا تھا، امام حسن اور امام حسین نے تختیوں پر اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا، سیدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے امی بتائیں میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے کہ ان کی رائٹنگ اچھی ہے؟ ماں نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، دونوں شہزادوں میں کسی ایک کی اچھی بولوں دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، کسی کے بھی متعلق کہوں
انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اپنے ابا سے کروا لو علی مرتضیٰ کے پاس۔ دونوں شہزادے وہاں آئے، حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے دیکھا دونوں شہزادوں کو، کس کی اچھی کہوں؟ اگر حسین کی کہوں تو حسن کو برا نہ لگ جائے، حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کا دل چھوٹا نہ ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا شہزادو یہ فیصلہ بڑا گمبھیر ہے، وہ عدالت پر بیٹھنے والے شہسوار علی مرتضیٰ جو بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکی میں حل کر دیتے تھے، ان دو شہزادوں کا فیصلہ نہ کرنے کی ٹھان لی اور کہا جاؤ رسول اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دیکھا اور پھر آپ کے دل میں بھی یہی خیال آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کا اتنا خیال کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سگے بیٹے کو ان شہزادوں پر قربان کیا ہے۔ حضور کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے۔ دونوں شہزادوں کو لے کر حضور گھر پر بیٹھے تھے، جبرائیل آئے اور کہا کہ ان میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ یا تو ابراہیم اپنے بیٹے کو رکھیں یا حسین کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم پر حسین کو ترجیح دیتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے بیٹے کا، کیونکہ ابراہیم کے انتقال پر حضور کو غم تو ہوگا لیکن حسین کے انتقال پر پورے اہل بیت کو غم ہوگا۔ فاطمہ بھی روئیں گی، علی بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو اس حسین کا دل کیسے توڑے میرے آقا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں اس فیصلے کو پہنچا دیا۔ اے رب ذوالجلال اس فیصلے کو تو بہتر انداز میں فرما دے۔ دونوں بچے آج چھوٹی چھوٹی سی تختیاں لے کر کے آ گئے، پوچھ رہے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے کہ اس کی رائٹنگ اچھی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ان دونوں کے لیے کسی ایک کا فیصلہ نہیں فرمایا، کہا شہزادو رکو، میں اللہ کے حضور اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جب یہ سوال ہوا، اللہ عز و جل نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے جاؤ، اوپر سے گراؤ، جس کی تختی پر گر جائے اس کی تحریر اچھی ہے۔ کیا یہ فیصلہ منظور ہے؟ سب منظور ہے۔ وہاں فاطمہ بھی تھیں، علی مرتضیٰ بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ وہ جگہ مدینہ طیبہ میں آج بھی ہے، کھلا سا میدان ہے، دونوں تختیاں لے کر کھڑے تھے۔ جبرائیل امین جنت سے ایک سیب لائے، اوپر سے گرایا۔ میرے خدا ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ سیب 2 ٹکڑوں میں بدلا، آدھا اس تختی پر آدھا اس تختی پر گرا۔ مولا کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ کسی ایک کا دل ٹوٹے، ان شہزادوں کی دل آزاری رب نے بھی پسند نہیں کیا۔ تو یہ وہ شہزادے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بے حد تعظیم کیا کرتے تھے ان شہزادوں کی، اور حد درجے احترام کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھار یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز کے دوران یہ اپنے گھر سے چلے آتے اور کبھی کسی نے ان کو روکا نہیں، حضور کے مصلی پر آ جاتے، حتیٰ کہ ایک بار امام حسین حضور کی پیٹھ پر سوار ہوئے، سجدہ خوب لمبا ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا کہ حسین گر نہ جائیں، حسین گر نہ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن میں اتنا خیال فرمایا کرتے تھے۔ ایک بڑی حکمت کی بات مجھے نظر آتی ہے، میں نے اس سے قبل بھی اس چیز کو عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں مجھے بات یاد آتی ہے چند سالوں پہلے، عام طور پر ہم جب حاضری دیتے ہیں تو حضور کے قدموں کی طرف، پیچھے کے طرف جالیوں کے جو لوگ سب سلامی پیش کرتے ہیں آگے کی طرف، پیچھے کا مقام، پیچھے کی طرف جگہ ایسی ہے کہ قبلہ بھی اسی طرف ہے، حضور کی جالیاں بھی اسی طرف ہے، تو وہاں کوئی موڑتا نہیں ہے کہ ادھر مڑ جاؤ دعا ادھر کرو۔ نماز پڑھتے پڑھتے ایک بار ایسا خیال آیا کہ اتحیات پڑھ رہا تھا، تو جب اتحیات میں ہم پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ سچ بتاؤں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات ایسی گزر جاتا ہے، وہاں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور جالیاں سامنے ہوں، ویسی نماز کا، اس نماز کا لطف پھر کبھی زندگی میں ملا نہیں۔
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں اور پھر ہم سامنے مخاطب کر کے حضور کو سلام کر رہے ہیں نماز میں۔ اب یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے، صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ چھوٹے سے ننھے سے بچے نمازوں میں سامنے آ جاتے تھے، ہمارے بچے آئیں تو تھپڑ مار کر کے نکال دیے جائیں، مسجدوں میں نمازوں میں خرابی پیدا کریں گے تو ہو، لیکن حسنین کریمین چھوٹی عمر میں جب صفوں میں سامنے آتے تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے، صحابہ انہیں ہٹاتے نہیں تھے۔ بعض بزرگوں نے لکھا وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب اتحیات پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی، ہے نا اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو، تو صحابہ سر اٹھا کر مصلی کی طرف دیکھتے اور نبی کونین امام ہوا کرتے، سامنے میرے آقا حاضر ہوا کرتے، اور جب اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد کیا لفظ آتا ہے وَعَلَىٰ آلِ سیدنا محمد، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج۔ تو صحابہ کا معمول یہ ہوتا کہ جب آل کا لفظ آتا تو حسنین کریمین کی طرف دیکھا کرتے، سلام پیش کرنا ہو تو نبی کی طرف اور درود بھیجنا ہو آل کی طرف تو حسنین کو دیکھا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نمازوں میں سامنے ہونا بھی نماز کو خراب نہیں کرتا اور نہ ہی نماز کو کم کرتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہی شیعہ ہے، رافضی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضیت ہے، شیعیت ہے، تو سن لو اے لوگوں میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، کیوں؟ صرف اہل بیت سے محبت کا نام شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ ان کی فضیلت قرآن میں اتری ہے اور ان پر درود بھیجے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو عام گھر والوں کی طرح نہ سمجھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جو دامان اہل بیت تھاما رہا انشاءاللہ وہ سرخرو رہے گا، سرفراز رہے گا، کامیاب رہے گا، اور جو ان سے پیچھے ہوا یا ان کی دشمنی کیا، ان سے بغض و نفرت کیا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، یہ کشتی نوح کی مانند ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عطرت ہیں، میرے آقا نے ہم سب کو عطا کیا ہوا یہ گھرانہ ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی گھرانے کے متعلق یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یقیناً وہ نور کا گھرانہ ہے۔ اہل بیت کی گستاخی کفر تک لے جاتی ہے، رسول اللہ کی آل اور ان کی اولاد کی بے حرمتی انسان کو غارت کرتی، تباہ کرتی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا اہل بیت میں اگر کوئی عمل کی خرابی بھی دیکھو تو اس سے اچھی طرح سے اصلاح کی کوشش کرو، لیکن ان کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ نسب تو باقی ہے۔ جب تک کوئی کافر نہ ہو جائے تب تک ان کی گستاخی نہ کی جائے، تب تک ان کی گستاخی نہ کی جائے۔ بغداد مقدس میں سیدنا جنید بغدادی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، اللہ اکبر، جنید بغدادی نام سنا ہے نا آپ نے، سید الطائفہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، طریقت کے سلسلے میں دادا مرشد ہوتے ہیں آپ کے حضرت جنید بغدادی، لیکن ان کے شروع کے حالات ایسے تھے کہ یہ پہلوانی کیا کرتے تھے، اکھاڑے میں لڑتے تھے اور ہر پہلوان کو پچھاڑ دیتے تھے۔ آپ کی پہلوانی بڑی مشہور تھی،
بغداد میں آپ کے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اچانک بغداد میں ایک پہلوان آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں جنید کو پچھاڑ دوں گا اور گرا دوں گا، میں جنید کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اعلان جیسے ہی مشہور ہوا، سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہے کون یہ آخر۔ جنید بغدادی کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے بھی چیلنج کو تسلیم کر لیا۔ اکھاڑے میں، میدان میں سب جمع ہو گئے۔ اب یہ جو دعوت دینے والا شخص تھا، جو نیا بغداد میں آیا تھا، کوئی ہٹا کٹا پہلوان نہیں تھا، دبلا پتلا کمزور ایک آدمی تھا، کمزور قسم کا آدمی، اور جنید جیسے پہلوان سے لڑنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ میدان کارزار میں یا یہ کشتی کے میدان میں آئے۔ دونوں جب آئے تو مجمع بڑا تھا، دیکھنے کے لیے کافی دنوں کے بعد لڑائی ہو رہی تھی۔ کسی نے چیلنج کیا تھا جنید بغدادی کو پچھاڑنے کی۔ تو جب یہ آمنا سامنا ہوا تو لوگوں نے کہا جنید کا ایک ہاتھ ہی لگ جائے تو یہ زمین بوس ہو جائے گا، گر جائے گا یہ۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ لڑائی شروع کیا ہوئی کہ اس نے ان کے کان میں کچھ کہا، اور اس کے بعد جنید بغدادی کانپنے لگے اور ایسے گرے کہ پیٹھ کے بل زمین پر گر گئے، اور وہ جو دبلا پتلا آدمی تھا سینے پر سوار ہو گیا۔ ساری دنیا نے دیکھا، مجمع تماشا دیکھنے کے لیے حاضر تھا۔ تو اس نوجوان کو بہت سارا انعام ملا، جو کچھ بھی ملا، مال و دولت خوب ملا، اور واہواہی بھی ہوئی کہ اچانک ہی اس نے گرایا کیسے۔ جنید بغدادی وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چلے۔ جو اپنے مصاحبین تھے، خاص لوگ تھے، وہ چڑ بھی گئے تھے کہ ہار کیسے ہو سکتی ہے جنید کی، اتنے بڑے پہلوان کی۔ قریب آئے، جنید سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں، ہوا کیا میدان میں؟ کیا تم اپنی طاقت سے دور ہو چکے ہو؟ کیا تم کمزور ہو چکے ہو؟ ایک کمزور آدمی تمہیں گرا ہے کیسے؟ باتیں سنتے 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 جنید بغدادی نے کہا، اے لوگوں، بات در حقیقت طاقت کی نہیں ہے، قوت کی نہیں ہے۔ میں لڑ سکتا ہوں، اب بھی لڑ سکتا ہوں، لیکن جب اس نے مبارزت کی دعوت دی اور کشتی کے لیے میرا آمنا سامنا ہوا تو اس نے کان میں صرف اتنا کہا کہ میں آل رسول ہوں، میں رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہوں۔ اے لوگوں، تم جانتے ہو کیا جنید اس بات کو گوارا کرے گا کہ رسول اللہ کا کوئی شہزادہ زمین پر لیٹے اور میں اس کے سینے پر چڑھ جاؤں؟ مجھے یہ گوارا نہیں ہوا۔ ہاں، غربت کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے وہ نوجوان آیا تھا اور اسے مال کی ضرورت تھی، تو میں نے گر کر کے شکست کو تسلیم کر لیا اور میرے حق میں جو کچھ بھی مال لانا تھا اس کے لیے قربان کر دیا۔ اتنا کہا اور چلے گئے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اسی رات خواب میں رسول پاک تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا جنید، تو نے میرے بیٹے کو گرنے نہیں دیا، اب تجھے دنیا میں کیسے گرا ہوا دیکھیں، اٹھ۔ اٹھایا اور اتنے بلند مقام پر لے گئے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اس کے بعد کی جو صبح تھی، میری آنکھوں کی دنیا میں اور میرے قلب کی دنیا میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جس کو میں نے معرفت کا جام پینے کے بعد محسوس کیا، اور اس کے بعد میں نے اتنے منازل طے کیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو سید الطائفہ کا لقب عطا کیا گیا۔ احترام اہل بیت، رسول اللہ کے گھر والوں کی عزت و احترام پر انہیں یہ مقام ملا۔ عزیزان گرامی، اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کا سلوک، احترام کا سلوک۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر آل ہو، کوئی بھی سید زادہ ہو، اسے اس طرح سے آوارہ نہ چھوڑ دیں، اسے کبھی بھی ایسی نوبت نہ آئے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ حضرت مصنف مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک علوی گھرانے کی خاتون ایک رئیس آدمی کے گھر گئی، مسلمان تھا، وہ بھی علوی گھرانے کی، حضرت علی کی اولاد میں سے تھی۔ وہ خاتون گئی، بیوہ تھی، 2 بچے تھے۔ اس نے جا کر کے کہا کہ میں خاندان علی سے ہوں، رسول اللہ کے ہاشمی گھرانے سے ہوں، اور حالات کی مجبور عورت ہوں، میری مدد کرو۔ تو اس رئیس آدمی نے کہا کہ کیا ثبوت ہے تو اس خاندان کی،
کیا ثبوت ہے کہ تو ہاشمی گھرانے کی ہے، علی کے اولاد میں سے؟ اس نے کہا ثبوت میں کیا پیش کروں؟ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی شجرہ لے کے تو نہیں گھومتا ہے۔ وہ خاتون وہاں سے مایوس نکل پڑی، ایک عیسائی راہب کے ہاں گئی۔ وہ ایک عیسائی راہب تھا، پادری تھا، اس کے پاس گئی اور جا کر کے اس نے کہا میں دکھوں کی ماری ہوں، میری مدد کرو، میں ہاشمی گھرانے کی ہوں، رسول اللہ کے گھر والوں سے ہوں۔ وہ عیسائی نے بڑی عزت کی، کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اگر تو ان کے گھر والی ہے تو آج میرے ہاں مہمان ٹھہر جا۔ مہمان بنایا، اس کو کھلایا، اپنے گھر پر رکھا۔ یہ رئیس آدمی رات کو سویا ہے تو اس نے دیکھا کہ قیامت کا منظر قائم ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے اور لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے اعمال اچھے تھے، اس کے اعمال اچھے تھے، اس کے لیے بھی جنت کا اعلان ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی جنت کی طرف بڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو دیکھا جنت کے حسین و جمیل محلات نظر آ رہے ہیں، لیکن راستے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے روکا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا جنت تیرے لیے ہے؟ ہاں آقا میں مسلمان ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ اتنا پوچھنا تھا کہ وہ رونے لگا، میں یہاں کون سا ثبوت لے کر کیا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کا ایک محل دکھایا، دیکھ یہ محل اس شخص کے نام ہے جس کے گھر میں میری بیٹی آج ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ علوی خاندان کی شہزادی جس گھر میں، وہ عیسائی تھا۔ کہا ہاں اللہ عز و جل نے اسے دولت اسلام سے نوازا ہے۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا اسے بے چین کر گیا، اٹھا زار و قطار رویا اور دوڑتا ہوا تلاش کرتا ہوا اس عورت کو اس گھر پہنچا۔ جا کر کے دیکھا تو وہ راہب، وہ عیسائی جس نے اپنے گھر میں عورت کو ٹھہرایا تھا، علوی خاندان کی اس شہزادی کو، اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ بدل چکا ہے اور وہ نماز کے لیے مصلی بچھایا ہوا ہے۔ کہا اے عیسائی تو کب سے نماز پڑھنے لگا؟ کہا کل سے، جب سے یہ مہمان بن کر کے تمہارے نبی کی شہزادی میرے گھر آئی، رات کو کیا سویا تھا کہ میں نے ایک نورانی چہرہ دیکھا، ایک حسین محل دیکھا۔ وہ نورانی چہرے والا مجھ سے کہہ رہا تھا کیا یہ محل تجھے چاہیے؟ میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے، مجھے یہ بہت حسین لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ تو وہ آنے والے خوبصورت چہرے والے نے کہا یہ حسین محل اگر تجھے چاہیے تو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے۔ میں نے پڑھ لیا، پھر پوچھا کہ آپ ہو کون؟ تو اس چہرے والے نے کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ بس مجھے خواب میں جیسی یہ بشارت ہوئی، میں نے صبح اٹھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھا، میں نماز کی پابندی شروع کر چکا ہوں۔ وہ زار و قطار رونے لگا، وہ رئیس آدمی، کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، وہ بی بی کو ہمارے حوالے کر دو، میں اس کی خاطر مدارات کروں گا، تعظیم و تکریم کروں گا۔ وہ عیسائی جو اب مسلمان ہو چکا تھا کسی حالت پر راضی نہ ہوا، کہا تو لاکھوں دینار مجھے دے دے مگر میں عزت والی اس مہمان کو تیرے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت جب تک ہیں، خود ایک حدیث پاک میں ہے، وہ پوری دنیا کے لیے امن کا ذریعہ ہے، امن کا ذریعہ ہے۔ جب قحط ہو جاتا تھا، مدینے میں بارش نہیں ہوتی تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، کیا ان کی نیکیاں کم ہیں؟ ان کی نیکیوں کے لیے تو میرے آقا نے فرمایا جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اتنی نیکیوں کے مالک عمر ابن خطاب، جن کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر جب اپنے دور خلافت میں بارش نہ ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کے گھر گئے، ان کو باہر لے کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو۔ سارے لوگ کھڑے تھے دعا کے لیے، امیر المومنین عمر ابن خطاب حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرے نبی کے گھر والے کے وسیلے سے میں تجھ سے بارش مانگتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسایا۔
یہ اہل بیت کے وسیلے بھی اللہ کو پسند ہیں، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے ہم سب کے لیے امان کا ذریعہ ہیں، برکتوں کا ذریعہ ہیں۔ جہاں کہیں بھی سید زادے ہوں، مشائخ سادات ہوں، ان کا احترام کریں۔ ہم میں سے کوئی پوری زندگی محنت کر کے بھی وہ نسب حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی عطا سے ہیں، وہ خدائی دین ہے ان کے لیے۔ باقی نسب کوئی ایسے محنت سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اب میں چلتا ہوں اہل بیت کی تھوڑی سی ان تمام فضیلتوں کے بعد کربلا کے جو معاملات پیش آئے، اس کا پس منظر کیا تھا، شروعات کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ خلافت کے آپ نے چاروں دور سماعت کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ برحق ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی خلافت تقریباً 2.25 سال چلی۔ آپ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کی خلافت تقریباً 10 سال چلی۔ پھر تیسرے مقام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے عظیم مشوروں سے، انتخاب سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور 12 سال چلا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارے صحابہ اتفاق کر کے بیعت کیے۔ آپ کی خلافت تقریباً 4 سال کے قریب چلی۔ یہ حساب آپ یاد رکھیں، میں نے جو سالوں کا ذکر کیا ہے یہ حساب یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 عاما۔ غیب داں نبی نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بیان کیا، فرمایا ہے میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 30 سال خلافت رہے گی۔ اب اس اعتبار سے خلافت کسے کہتے ہیں اور بادشاہت کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں۔ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین ہم جن کو کہتے ہیں وہ یہی 4 ہیں۔ بعض ائمہ کرام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے 6 مہینے کے لیے، اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے 2.5 سال حضرت ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے، کتنے ہوئے؟ 12.5 سال، اور 12 سال حضرت عثمان ابن عفان کے، کتنے سال ہوئے؟ 24.5 سال، اور 4 سال حضرت علی کے، کتنے ہوئے؟ 28.5۔ یہ 24.5 اور 28.5۔ اب اس میں جو اختلاف ہے روایات کا، میں نے سال آگے پیچھے کیے، تقریباً یہ 29.5 سال بنتے ہیں خلافت کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد ہوا یہ کہ اب اختلاف ہوا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ تو ملک شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے گورنر تھے، 20 سال ہو چکا تھا ان کو گورنری کرتے ہوئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بھی بہت سارے تھے۔ ملک شام والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ مدینے والے، مکہ والے اور کوفہ والے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے، نہیں مدینے والے اور کوفہ والے۔ مکہ والوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو ایسا ہوا کہ بیک وقت حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بھی لوگوں نے بیعت کیا، اسی وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بھی لوگوں نے بیعت کیا، اور بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کیا۔ لیکن مشہور 2 لوگ ہیں، امام حسن اور حضرت امیر معاویہ۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، 29.5 سال ان کے ہو گئے، تقریباً 29 سال 4 مہینے۔ یہ چاروں خلفاء کا زمانہ کتنے سال گزرا؟ 29 سال اور 4 مہینے۔ تو یہاں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ ہوئے، سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امن و امان تھا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ایک میان میں 2 تلواریں ہوں۔ پوری امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے 2 خلیفہ مناسب نہیں، ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے حضور کی فرمائی ہوئی بشارت کو بھی انہوں نے پورا کیا۔
جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. حضور نے فرمایا تھا، امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے ملک شام آئے، دمشق میں آئے، حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کی کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کر چکے تھے اور ادھر امام حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی تھی. آپسی ان لوگوں کی بات ہوئی اور طے ہوئے کچھ شرائط رکھے گئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا میں اپنی خلافت سے دستبرداری کرتا ہوں اور امیر معاویہ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت امام حسن اپنی خلافت کس کے حوالے کیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ دستبرداری کا اعلان کیے اس وقت تقریباً آپ کی خلافت کو 8 مہینے گزر رہے تھے، بعض میں 6 مہینے گزرے تھے. اس اعتبار سے پورے کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو خلافت کا لفظ جو ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امام حسن کی خلافت پر ہی کیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اگرچہ وہ خلیفہ برحق رہے لیکن ملوکیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ کی بھی خلافت کا دور لمبا چلا، تقریباً 20 سال تک. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال گورنر رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیعت کیا اور پھر آپ اس طرح سے ملک شام ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ کے گورنر کہلائے. تقریباً 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 60 ہجری میں جب انتقال ہوا، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال انہوں نے خلافت کی. اس اثنا میں کچھ جنگیں بھی ہوئی تھی، کچھ معاملات بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اہل بیت کا بڑا احترام بھی کیا. حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کو ماہانہ وظیفہ بھی جاری رکھا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو اب جو فتنہ شروع ہوا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. امیر معاویہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام یزید پلیت. پوری دنیا جس پر لعنت کرتی ہے. وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، کاتب قرآن کا بیٹا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں حضرت امیر معاویہ سالے لگتے تھے. لیکن برا ہو اسلام میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے، بلکہ اسلام میں یہ دیکھا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے. یزید بڑا ہوا، جوان ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل نہیں سکا. وہ جوان تھا. امیر معاویہ کے انتقال کے فوراً بعد ہی اس نے سارے لوگوں کو ملک شام کے جمع کیا، کیونکہ 40 سال ان کے باپ جب وہاں پر حکومت کر چکے ہیں تو اکثر لوگ ان کے حامی تو تھے ہی، وہاں پر ان کے بولی بولنے والے تھے. اس نے اعلان کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. جگہ جگہ خط لکھا، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، سب جگہ، اور اپنی بیعت لینے کا اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں جو لوگ ہیں وہ یزید کو امیر المومنین تسلیم کریں. پوری دنیا اس وقت جانتی تھی، یزید کے حرکتوں سے لوگ واقف تھے. ایسا نہیں کہ ڈھکی چھپی باتیں تھیں. یزید جیسے ہی خلیفہ بنا، حضرت عبداللہ بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر حملہ کیا جب تک کہ ہم کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اگر یزید کا ساتھ دیتے رہیں گے تو عنقریب پتھروں کی آسمان سے بارش نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کیونکہ اس نے ایسے حالات ملک شام میں بنائے تھے کہ لوگ اپنی بہنوں اور ماؤں سے نکاح کرنے لگ گئے تھے. اسلام کی دھجیاں اڑا دی تھی. کھلے عام شراب پی جا رہی تھی، جبکہ اسلام کا وہ ماضی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، شراب کی ایک بوتل کی سپلائی پر بھی لوگ کانپتے تھے. اگر کہیں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے، کوڑے کے ڈر، درے کے ڈر اور خوف سے لوگ تو کانپتے تھے. یزید نے ان چیزوں کو عام کر رکھا تھا. فسق و فجور کا بادشاہ تھا. دن بھر حتیٰ کہ نمازوں سے اس کا کوئی شغف نہیں تھا. اس کا رہن سہن بھی ایسا تھا، کھانے کا ایسا شوقین
کہ ہر دن الگ الگ جانور ذبح کر رہے ہیں، اور جو کھیل کود میں اسے پسند تھا وہ بندروں کا کھیل، کہ بندروں کو پال کر رکھا تھا، انہیں نچانا، انہیں کودانا، اور پھر مرغوں کی لڑائی، یہ اسے زیادہ عزیز تھی۔ آج بھی بہت سارے ایسے یزید ہوں گے جو جانوروں کو لڑاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، یزید کی حرکتوں میں سے ہے یہ۔ دن پورا اسی میں گزرتا تھا، خوبصورت لڑکیوں کو لا کر کے دربار خلافت میں نچوانا، مجرے کروانا، جسموں کی نمائش کروانا، یزید کے دربار میں یہ عام چل رہا تھا۔ بتاؤ، جب اچانک اسلام کا خلیفہ ایسا شخص بن جائے تو صحابہ تو اس وقت موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے خلیفاؤں کو دیکھا، کیا وہ ایسے بدکار شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے؟ یزید نے زور اور زبردستی اپنی فوج کے ذریعے سے، اور جتنے من چلے لوگ تھے اس کی فوج میں داخل تھے کیونکہ ان کو آزادی دے رکھا تھا، ایسے جتنے اوباش عیاش قسم کے لوگ تھے انہیں پیسوں سے خوب نوازتا تھا، تو اس کی حمایت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے دل میں گناہوں کی محبت ہو وہ ایسے بادشاہوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب جا کر کے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کی ینگ جنریشن، نئی نسل، جوان لوگ سب سے زیادہ آج کے اس ولی عہد شہزادے سے بہت محبت کرتے ہیں جس نے پورے سعودی کو یہودیوں کے ہاتھ میں بیچا ہے، جو سینما اور کلب، گناہوں کے اڈے سعودی عرب میں کھول رہا ہے، اس سے وہاں کی جوان نسل محبت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اچھا بادشاہ آیا، ہم لوگوں کو فریڈم دے رہا ہے، بہت زیادہ آزادی دے رہا ہے۔ جانتے ہیں اس طرح ہر دور میں گناہوں کے دل دادے ایسے بادشاہوں کے حامی بن جاتے ہیں۔ وہاں کے بوڑھے لوگ آج بھی کوس رہے ہیں ان بادشاہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی بولنے کی، مارے جاتے ہیں۔ کئی 100 علماء کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے آج سعودیوں نے، کیونکہ ان کے خلاف کہیں جمعہ میں بیان کیا ہو یا پرسنل محفل میں بھی کچھ کہا ہو شہزادے کے متعلق یا بادشاہ کے خاندان کے متعلق، جیل میں چلا گیا۔ حتیٰ کہ کعبہ کے امام کو بھی تک انہوں نے اریسٹ کیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس زمانے کا یزید ہے جس نے آج عیاشی کے اڈے کھولے ہیں۔ اب بھی سعودی عرب میں ایک شہر وہ بنانے جا رہے ہیں 5 سٹار، جہاں بیچ ہوگی اور ننگی عورتیں وہاں پر لائی جائیں گی، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل ہوں گے، اور اس پوری سٹی کا انتظام، انصرام، اس میں انویسٹمنٹ پورا اسرائیل کا ہوگا۔ تو یہ ساری حرکتیں آج ہمارے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو میں یہاں سے چلا رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں اتنی دور بیٹھ کر کے اگر بول رہا ہوں، مجھے خوف نہیں ان کا، تو اندازہ کرو رسول اللہ کا شہزادہ حسین اعظم ان تمام برائیوں کو کیسے برداشت کر کے خاموش رہ سکتا ہے؟ وہ فاطمہ کا لاڈلا کیسے خاموش رہ سکتا؟ جہاں شراب نوشی عام ہو رہی ہو، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہو، ان کا بولنا اپنی جگہ پر حق تھا۔ انہوں نے بغاوت نہیں کی بلکہ عالم حق کو بلند کیا تھا۔ جب یزید نے زور اور زبردستی کے ساتھ خلافت کا اعلان کیا اور اپنی بیعت کے لیے سارے جگہ حکم نامے بھیجے، مدینے میں جو گورنر تھا اس وقت ولید بن عقبہ، ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن یزید نے اس کو فوراً لیٹر لکھ کر کے بھیجا کہ پورے مدینے والوں سے میرے بیعت لے لینا اور کہنا کہ امیر المومنین اب یزید ہے، اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لینا، پھر عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں سے بیعت لینا۔ یہ اس وقت بڑے صحابہ میں سے تھے، مدینہ طیبہ کے بڑے صحابہ میں سے تھے، ان کی عمریں 60 سال کو ہو چکی تھی۔ یہ بڑی عمر کے صحابہ وہاں پر مدینے میں تھے۔ عبداللہ ابن عمر عمر فاروق کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین وہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان تینوں کو سب سے پہلے بیعت کے لیے بلاؤ، تو ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین کو، کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے، اور آپ حضرات کو بیعت کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ امام حسین آئے گورنر ہاؤس میں جو مدینے کا تھا۔ ولید بن عقبہ نے آہستہ سے آپ سے کہا، نرمی سے کہا کہ آپ قبول کر لیں، آپ کے حق میں اچھا ہے۔ امام حسین نے کہا مدینے میں اکیلا تھوڑی نہ ہوں، پورا مدینہ میرے نانا کا وفادار ہے، ایسا کرو کہ تم گورنر ہاؤس سے باہر نکلو اور سب میں اعلان کر دو،
مجھے اندر اکیلے بلا کر کے کیوں اعلان کر؟ وہ جانتا تھا کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، جو ظالم آدمی ہے، جس کے پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہوا، هو الوزع ابن الوزع۔ مروان، اس نے ولید سے کہا کہ اے گورنر، اگر تم حسین کو جانے دے دیا تو معاملہ خراب کر دیں گے، ابھی سے ان کی بیعت لے لو۔ ولید نے کہا میں کیسے زبردستی بیعت لے لوں؟ وہ بیعت اگر نہ کریں گے تو؟ وہ مروان نے کہا قتل کر ڈالو یہیں پہ۔ امام حسین پلٹ گئے اور کہا اے ظالم ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا؟ مجھے قتل کرے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بھانپ لیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اس نے پھر بلوایا، ولید بن عقبہ نے تیسرے دن پھر بلایا۔ امام حسین نے دیکھا، ولید بن عقبہ معذرت کرنے لگا کہ اے امام حسین، آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، میں گورنر ہوں مدینے کا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں کچھ بدتمیزی کروں، آپ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ اس نے احترام تو کیا۔ امام حسین نے کہا یہ فیصلہ میرے حال پر چھوڑ دو۔ گئے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں سے کہا اب مدینے کی زمین ہم سب پر تنگ ہو گئی ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، ہمارے امتحان کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں میں سے کہا کون ہے جو میرے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آنا چاہتا ہے؟ میرے نانا ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، مجھے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو شہزادوں میں جو تیار ہوئے، امام حسین کے 3 شہزادے، جس میں امام علی اکبر، دوسرے امام علی اوسط زین العابدین جن کو سجاد بھی کہا گیا، تیسرے چھوٹے سے بیٹے علی اصغر جن کی پیدائش ابھی ہوئی تھی، 1 مہینے کی غالباً ان کی عمر تھی یا 2 مہینے کے قریب کی عمر تھی، ان کو بھی لے لیے، اور کچھ گھر کی شہزادیاں، بی بی سکینہ، اور ان کو سکینہ بھی کہا گیا ہے، اور آپ کی بیویوں میں سے 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام قاسم اور سیدہ زینب آپ کی بہن، اور ان کے شہزادے اون و محمد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی گھرانے کے اور معزز افراد جیسے حضرت جعفر بن عبداللہ اور حضرت امام مسلم بن عقیل ان کے شہزادے، حضرت علی کے گھرانے کے اکثر لوگ امام حسین کے ساتھ آئے۔ رات کے وقت ہی ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی ہم یہاں مدینہ چھوڑ کر چلتے ہیں۔ امام حسین کے اونٹوں پر کجاوے باندھے جانے لگے، سامان رکھا جانے لگا، حتیٰ کہ امام حسین نے چند گھر والوں سے کہا کہ تم گھروں میں رہو، جیسے حضرت امام حسن کی بیوہ تھیں اور کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچیاں تھیں، بی بی سغرا، ان سے کہا کہ تم یہیں رہو، جب حالات اچھے ہو جائیں گے ہم پلٹ کر کے آ جائیں گے، جب حالات صحیح ہو جائیں گے ہم مدینے واپس آ جائیں گے، اس اثنا میں ہم حج بھی کر لیں گے، مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں مکہ کے لیے تو حرم کعبہ میں رہیں گے، جب امن قائم ہو جائے گا تو ہم پلٹ آئیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ نکلے، لیکن مدینے والوں کو یہ کیا خبر تھی کہ رسول اللہ کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آج جب اونٹوں پر سامان کسے گئے ہیں، سب سے پہلے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں امام حسین کا یہ قافلہ حاضر ہوا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 60 سال کی تھی، بعض روایات میں ہے کہ 55 سال کی عمر آپ کی تھی۔ بہرحال اس عمر پاک میں جب آپ اپنے گھرانے کو لے کر حضور کے دربار میں حاضر آئے، قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے تو بے اختیار آنسو نکل پڑے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ وہی مدینہ ہے جہاں سے ہم گزرتے تھے تو لوگ ہمیں سلام کیا کرتے تھے، آپ کے کندھوں کی سواری اس شہر کی ہماری یادگار تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا وہ حسین جس کو آپ نے کبھی دل آزاری کے لیے پسند نہیں کیا، کبھی میرے مولا نے میرا دل آزاری کو پسند نہیں کیا، وہ حسین کے لیے آج مدینہ تنگ ہے،
ظالم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کی شریعت کو بیچ ڈالوں، آپ کے دین کا سودا کر لوں۔ اے میرے نانا جان، اگر اختیار میں ہوتا تو میں مدینے کو ترک کر کے کبھی نہیں جاتا۔ اے مسلمانوں، سوچو تو ذرا صحیح، آج ہم ہندوستان کے ہیں، 8 دن مدینے کی زیارت کا موقع ملتا ہے اگر عمرے میں یا حج میں، وہاں سے چھوڑ کر کے آنے کے وقت ہماری کیفیت غیر ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ، ہم مدینے سے کیوں آ گئے ہیں؟ روح کی تسکین وہیں رہ گئی۔ ہمارے تو حال یہ ہوتے ہیں، طیبہ سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ جب مسلمانان عالم آج میرے مصطفیٰ کے مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، جن کا بچپن وہاں گزرا، جن کی پیدائش اس مدینے میں ہوئی، جن کا سارا گھرانہ اسی مدینے میں تھا، انہیں اب زندگی کے آخری مقام پر مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیا گزرا ہوگا اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب پر قبر انور میں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، کبھی حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آتی تو حضور مسجد نبوی سے چھوڑ کر فاطمہ کے گھر چلے جاتے، کہتے فاطمہ جلدی اسے چپ کراؤ، حسین کا رونا مجھے گوارا نہیں ہے، حسین کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین اعظم آج زار و قطار آنسو بہا رہے تھے اور مدینے سے رخصتی کی اجازت مانگ رہے تھے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر موجود سارے لوگ اشکبار ہو گئے کہ مدینے سے ساری برکتیں حسین کے ساتھ جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمیں ایسا لگا مدینے سے کل ہمارا امان اٹھ کر کے جا رہا ہے۔ میرے آقا کے روضہ اطہر کی حاضری کے بعد امام حسین جنت البقیع آئے، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے سرہانے کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئے۔ کہا کہ اے ماں، آپ کی زندگی بھر آپ کا یہ حسین آپ کی قبر سے کبھی دور نہیں رہا، مدینے سے کبھی دور امام حسین گئے نہیں تھے، بلکہ جس دن وفات ہوئی تھی فاطمۃ الزہرا کی، اس دن بھی وہ سب سے زیادہ اگر کوئی کام کر رہی تھیں تو حسن و حسین کو نہلانے کا کام، پہنانے کا کام، ان کے کپڑے طے کرنے کا کام کر رہی تھی۔ امام علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ کو سب سے زیادہ فکر حسین کی ہوا کرتی تھی کہ ان کا بچپنا تھا۔ آج وہ اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ یزید نے اپنے دور ظلم میں خلافت کے بہانے اچھوں کو اپنے نرغے میں لینے کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی قبر پاک کے پاس زار و قطار روئے اور یہ خاندان اہل بیت کا قافلہ نکلا، مکہ مکرمہ کی طرف خراما خراما چلا۔ یقیناً وہ مدینہ طیبہ کو آخری مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا۔ جو شہزادے اور شہزادیاں اس میں چلی تھیں، کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا بھی ہونے والا ہے۔ کوئی اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قتل و قتال کے لیے جا رہے ہیں، نہیں۔ جو دنیا یہ کہتی ہے کہ حسین اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے تھے، ظالموں تاریخ پڑھو، وہ تو امن چاہتے تھے، وہ امن کا مسیحا ہیں۔ مدینے کو خون کا بازار گرم نہ ہو جائے مدینے میں، اس لیے تو انہوں نے مدینے کو چھوڑا اور نکلے رات کے وقت۔ ظاہر سی بات ہے خاندان اہل بیت میں سے جو بچے تھے ان کا کہنا ہے، خاص طور پر امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے میرے بابا جان کو دیکھا مدینے سے نکل کر مکہ پہنچنے تک کسی سے کلام بھی نہیں کیا، کسی سے بات تک نہیں کیا، اس لیے کہ جب کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو ان کے حلق میں آواز رند جاتی تھی، موٹی ہو جاتی تھی اور رو پڑتے تھے۔ اور پھر اگر ان سے کوئی خیریت پوچھتا تو حسین ابن علی صرف اتنا ہی کہتے، اس سے کس بات کی خیریت پوچھ رہے ہو جس نے اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیا، جس سے اس کا اپنا آبائی وطن چھوٹ گیا، اس سے کیا خیریت پوچھ رہے ہو؟ ہجرت بہت سخت معاملات ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ آپ کو اگر کبھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو پتہ چلے گا، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء اقربا چھوڑ کر کے آنا ہو، آنکھوں میں برسوں تک کی تصویریں نہیں جاتی۔ اس ماحول کو ہم بھول نہیں پاتے جہاں ہمارا بچپنا گزرا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کا شاندار استقبال بھی ہوا۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، پہنچے ہوئے تھے. سبوں نے آپ کا استقبال کیا اور مدینہ طیبہ سے آنے کے بعد سب لوگوں نے کہا مبارک ہو آپ کو، مکہ مکرمہ امن کی جگہ ہے، یہاں جنگ نہیں ہو سکتی. مکہ حرم ہے، وہاں تو چونٹیوں کو مارنا جائز نہیں، انسانوں کی بات دور کی، قتل و قتال حرم میں جائز نہیں. مولا حسین حرم کعبہ میں داخل ہوئے، یہ رمضان سے پہلے کی بات تھی، تقریباً شعبان میں آپ کی سواری مکہ میں داخل ہوئی. پورا رمضان المبارک آپ خانہ کعبہ میں رہے، حرم کعبہ میں رہے. رمضان کے بعد شوال جیسی آیا، اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ یزید نے اپنے خلفاء کو، اپنے گورنروں کو، اپنے امراء کو ہر جگہ پھیلا رکھا تھا. لیکن کوفہ ایک شہر ایسا تھا، کوفہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں. کوفہ یہ 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بسایا گیا تھا. شروع سے ہی یہاں پر حضرت علی کے چاہنے والوں کی کثرت تھی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے، اسی لیے حضرت علی نے بھی خلافت کو مدینے سے اٹھا کر کے کوفہ پہنچایا. اور حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ، خلافت ہاؤس کوفہ میں ہی رہا. آپ کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی دن کوفہ میں رہے، اور پھر آپ کو کوفہ والوں نے ہی زہر دے کر کے قتل کیا. حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسین کے بڑے بھائی، زہر دے کر کے ان کا قتل کیا گیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اور حضرت علی کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا کوفہ میں، لیکن وہاں کے لوگ اب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ ہیں. جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہوا، تو وہ لوگ امیر معاویہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. اب یزید بیٹھ گیا تو اور دشمنی میں جلنے لگے. کہا کہ ہم امیہ خاندان کو ہی نہیں پسند کرتے، خلافت کے حقدار تو علی کے گھر والے ہیں. حسین ابن علی کو چاہیے کہ وہ خلافت کا اعلان کرے، اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرے. تو کوفہ والوں میں آپس میں یہ میٹنگیں ہونے لگی، ہم تو یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے. تو ان لوگوں کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا، یزید کو کیسے خلیفہ بانے. اس وقت نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے، صحابی رسول ہیں. نعمان بن بشیر یزید کے گورنر بن کر کے تھے. تو کوفہ والوں کا ایسا سلوک تھا کہ نعمان بن بشیر کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ یزید کا گورنر ہے، نہ عید پڑھنے کے لیے جاتے تھے. جب یہ حالات ایسے ہوئے اور کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں، تو پھر کوفہ والوں کو ایک اور سہارا ملنا، یعنی ایک امید جاگ گئی. ان کو ایسا لگا ایک سہارا مل جائے، اور یہ سوچا کیوں نہ ہم امام حسین کو یہاں بلا لیں، کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یزید خلیفہ نہ ہو. امام حسین آئیں گے تو ہم دل و جان سے ان کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ معاملہ پیش آیا. تو کوفہ والوں نے آپس میں میٹنگیں شروع کی، دن رات میٹنگ ہوتی تھی کہ حسین ابن علی کو کیسے بلایا جائے. بعد میں طے ہوا کہ ہم معزز لوگوں کے ذریعے سے خط بھیجتے ہیں مکہ اور امام حسین کو طلب کرتے ہیں. تو خط جو ہے آنے شروع ہوئے شوال میں، خط آنے شروع ہو گئے شوال میں. کوفہ والوں کے پہلے 3 خط آئے، اس میں لکھا گیا تھا کہ اے علی مرتضیٰ کے شہزادے فاطمہ کے لاڈلے حسین، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور آپ مکہ آ چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں. کوفہ آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا کا دارالخلافہ تھا، آپ اسی خلافت کو آگے بڑھائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے. امام حسین کو انہوں نے کہا ان خطوں پر آپ بھروسہ مت کریں. اسی شام کو 300 خط اور آئے، کوفہ سے 300 خط آئے مہر بند، اور معزز لوگوں کے وہاں پر مہر تھی، دستخط تھے کوفہ والوں کے. جب امام حسین کے پاس خطوں کا سلسلہ جاری ہوا، 300 کے بعد روایتیں ہیں 1000 کی تعداد میں خط آنے شروع ہو گئے. پورے کوفہ والوں کی ایک ہی بات تھی کہ حسین ہمارے پاس آ جائے، امام حسین ہمارے پاس آ جائے. حضرت امام حسین کو بلانے کی اور ان کو دعوت دینے کی یہ مہم بہت زور پکڑ لی، طول پکڑ لی. اس کے بعد امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، کیا ہم مکہ میں ہی پوری زندگی کاٹ دیں
یا پھر کوفہ جائیں. کوفہ جا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو سارے لوگوں نے کہا کہ کوفہ نہ جائیں. وہ لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا، امام حسن کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا، امام حسین پھر خاموش ہوئے. اب یہاں پر ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. پھر خطوط اتنے آئے کہ کوفہ والوں نے ایسا خط لکھا. دیکھیں اب امام حسین کو جانا ضروری ہو گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی، امام علی مقام، قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام کیوں بنایا، کیوں اس کے ہاتھ میں بیعت کی، تو آپ سن لے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے ہم نے تو تیرے رسول کے شہزادے کو بلایا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیں نہیں دیا، اس لیے ہم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. یہ بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے، اس طور پر ایموشنل کرنے کا طریقہ ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو یہ حجت ہو گئی امام حسین پر. حضرت امام حسین نے کہا میرے اوپر اب جانا واجب ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوفہ والے ایک ظالم و جابر کے خلاف کھڑے ہیں. تو جو سمجھتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے بڑھائے. ظاہر سی بات ہے اصول اور طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی گندے پانی کا گلاس لے کر پکڑا اور پی رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں، آپ اس کو روکیں. لیکن روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دیں اور وہ پانی پھینکنے کا حکم دیں. وہ پھینک دے گا اور آپ کے پاس کا اچھا پانی پی لے گا. اور اگر آپ اچھا پانی بھی نہیں دے رہے اور اس کو برائی سے روک بھی رہے ہیں، برے پانی سے، وہ پیاسا ہے پی لے گا. یہ اصول ہے، یہ دستور ہے. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے اچھا خلیفہ بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہو گئی تھی، اور اس کے سب سے زیادہ حقدار امام حسین تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا مجھ پر جانا واجب ہے تو بعض معزز صحابہ مکہ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے آپ اپنے خاندان میں سے کسی بھروسے مند معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، اگر وہ وہاں کے حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیج دے آپ کوفہ چلے جائیں. تب میرے آقا امام علی مقام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں حضرت امام مسلم بن عقیل، اپنے چچا کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی تھے عقیل، سگے بھائی تھے، ان کے بیٹے امام مسلم، یعنی امام مسلم امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، چچیرے بھائی. امام مسلم کو بلایا، کہا کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر کے مجھے لکھ بھیجو، جیسے حالات ہوں گے میں سفر کروں گا. امام مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کا حکم جیسا ہوگا میں چلتا ہوں. دوسرے دن وہ رخت سفر باندھ رہے تھے، ان کے دو ننھے سے شہزادے ساتھ میں تھے. تاریخ کی سچائیاں آج بھی خون کے آنسو رلا دیتی ہیں. محمد اور ابراہیم دو ننھے شہزادے باپ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے. امام مسلم ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم، جن کی عمروں میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے 8 اور 9 سال کی عمر کے تھے، وہ باپ کو چھوڑ کر رہتے نہیں تھے. تو امام مسلم نے کہا امام علی مقام سے کہ یہ ماں کو میرے بغیر ستائیں گے، پریشان کریں گے، سفر میں انہیں اپنے ساتھ لیتا ہوں. اجازت دی گئی، دونوں شہزادوں کو لے کر نکل پڑے. امام مسلم بن عقیل سفر کر کے جب کوفہ کی طرف آئے، کوفہ جیسے ہی آپ داخل ہوئے، کوفہ والے آپ کے استقبال کے لیے پورے راستے سجا چکے تھے. نعروں کی گونج میں آپ کو لایا گیا، جگہ جگہ آپ کے استقبال، ہر گھر میں دعوت، اور ہر گھر والا آپ کے لیے پلکیں بچھائے کھڑا تھا. امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے، لوگوں کی اور یہ جوش عقیدت، یہ محبت دیکھا آپ نے، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بلا کر کے کہا میں حسین ابن علی کا وکیل بن کر کے آیا ہوں، لہٰذا تم امام حسین کی بیعت چاہتے ہو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں، وکیل بن کر ان کی بیعت لینے آیا ہوں. تو اس وقت کوفی لوگوں میں سے 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 12,000 لوگ بیعت کیے. یہ محبان اہل بیت کہلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا. حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات بہت اچھے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے گورنر جو نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے بھی
حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، کوئی برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ اگرچہ یزید نے ان کو گورنر بنایا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلا کر کے کہا، اے امام مسلم بن عقیل، یزید کو اگر یہ حالات کی خبر ہوگی تو وہ سختی کرے گا، وہ اپنی فوج کے ذریعے سے ظلم کر سکتا ہے، لہٰذا آپ مصلحت کا کوئی راستہ دیکھیں۔ تو اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا ہم نوا تھا، یزید کا خبری تھا، جاسوس تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا، کہا تمہارا گورنر نااہل ہے، یہاں حسین کی طرف سے وکیل بن کر کے مسلم بن عقیل آئے ہیں، پورے کوفہ کا ماحول تمہارے خلاف گرم ہو چکا ہے، سارے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی۔ یہ خط یزید کے ہاں پہنچا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے، بہت اچھے تھے، گھر گھر میں اہل بیت کے چرچے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا مکہ اور روانہ کر دیا۔ خط لکھ کر کے ایک قاصد کو بھیجا، اے حسین ابن علی شہزادہ رسول، آپ تشریف لائیں، کوفہ کی سرزمین بالکل سازگار ہے، ماحول بہت اچھا ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں ہر گھر میں آپ کا عاشق ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خط لکھا اور مکہ کو روانہ کر دیا۔ دوسرے ہی دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے، کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے، کوفہ میں مسلم بن عقیل آ کر کے حسین کا وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہے۔ اس خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ دے کر کے کہا وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ اور کسی سخت قسم کے گورنر کو نافذ کرو۔ تو لوگوں نے مشورتاً کئی نام پیش کیے، اس میں ایک نام آیا عبید اللہ بن زیاد کا، جس کو ابن زیاد کہہ رہے ہیں۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اتنا سخت دل تھا، یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا، اور ایک طوائف کا بیٹا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام لایا، بعد میں اسلام میں آیا، لیکن دل کی سختی ویسی تھی۔ ایک بات یاد رکھے، میں نے کافی دن قبل یہ بات عرض کی تھی، حلالی اور حرامی ہونے کا ثبوت اسی سے ملتا ہے۔ جو بزرگوں کے متعلق ادب کا لہجہ رکھتا ہے اس کے حلال ہونے کا ثبوت ہے، اور جو بزرگوں کے خلاف بکتا ہے یا بے ادبی کا اظہار کرتا ہے اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد سخت قسم کا گورنر تھا۔ یزید نے اسے پیغام بھیجا کہ تو بصرہ چھوڑ اور کوفہ کی گورنری لے، نعمان بن بشیر کو معزول کر اور تو وہاں کی گورنری کو سنبھال، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں جتنوں نے بیعت کیا اس ماحول کو پورا بدل ڈال، میری بیعت لے لے سب کے ساتھ۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد کو حالات معلوم ہو گئے کوفہ کے۔ یہ اپنے ساتھ 20-25 لوگوں کو لے کر بصرہ سے نکل کر کوفہ آیا۔ مغرب اور عشاء کا وقت تھا، بیچ کے رات کے وقت مدینے سے آنے والا جو راستہ تھا، مکہ سے آنے والا جو راستہ تھا، اس راستے سے یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آنے والے تھے کیونکہ خط بھی جا چکا تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے بلا بھی لیا تھا امام حسین کو، تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے، اور یہ حجازی لباس بھی پہن کر کے عبید اللہ بن زیاد مکار، دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے کہ اگر یہ کھلے عام آتا تو اس کو پکڑ کے مارتے، لوگ داخل ہونے نہیں دیتے کوفہ میں۔ پورے کوفہ والے اس وقت امام حسین کی محبت میں تھے، تو یہ اس طرح جھوٹ کے راستے سے داخل ہوا اور سیدھے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ اندر جا کر کے لوگوں کی بھیڑ تھی، یہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے چلا جا رہا تھا، اونٹ پر بیٹھا تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے امام حسین ابن علی کے، لیکن یہ مردود کسی کو جواب نہیں دیتا تھا۔ بھیڑ بہت اکٹھا ہو گئی۔ گورنر ہاؤس میں اندر داخل ہو کر چھت پر کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں حسین نہیں ہوں، میں امیر عبید اللہ بن زیاد یزید کا گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور تمہارا پرانا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، اسے معزول کیا جاتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد لوگ بپھر گئے، مایوس ہو گئے کہ اب گورنر بھی بدلا ہے، کچھ تو نیت خراب ہے، اور اس کی سختیاں لوگوں کو معلوم تھی۔ یہ جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، کسی کو اپنے سامنے کوئی رعایت نہیں دیتا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ کوفہ میں جو کسی خاندان کا سردار تھا، قبیلے کا بڑا آدمی تھا، دوسرے دن سب کو بلایا
اور بلا کر کے ایک بہت زوردار تقریر کیا، خبردار جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی سب توڑ دو، میں یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ میری تلوار کا مقابلہ ہوگا۔ سبوں نے جواب دیا کہ اے ابن زیاد، اگر تو نے تلوار اٹھانے کی غلطی کی تو پھر ہماری تلواریں بھی تیرا مقابلہ کریں گی۔ اس کے ساتھ بہت بحث ہوئی، اس نے اتنے جتنے لوگ وہاں آئے تھے ان کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختار بن عبید ان کے گھر میں قیام پذیر تھے، اور ان کے بعد پھر حضرت ہانی بن عروہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں آپ قیام کر رہے تھے۔ ہانی بن عروہ ایک بڑی عمر کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے بنی مزعج قبیلے کے شخص تھے، سردار تھے۔ ہانی بن عروہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ امام مسلم بن عقیل وہاں ہیں۔ امام مسلم کے ساتھ اب حالات کیا ہوئے دیکھیے۔ دوسرے دن امام مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ والوں کو آواز دی، کہا کہ اے کوفہ والوں چلو اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی آواز پر 30,000 لوگ جمع ہوئے، اور عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں ہے، پورا گورنر ہاؤس گھیراؤ کیا۔ امام مسلم بن عقیل اگر صرف ایک اعلان کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، خون پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پر مسلمانوں میں کیسے پسند کریں۔ امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ بات چیت سے معاملہ حل کروں۔ عبید اللہ بن زیاد کو پکارا اور کہا کہ اگر تو کوفہ والوں کے ساتھ سختی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ سختی کریں گے۔ اس نے ماحول کو گرم دیکھ کر کے کیا کیا، جتنے وہ سرداروں کو نظر بند کر کے رکھا تھا ان کو گورنر ہاؤس میں پھر سے طلب کیا اور کہا جتنے تمہارے خاندان والے گھروں والے یہ آئے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ، چھت پر چڑھ کر کے انہیں اعلان کر دو کہ سب مسلم کی سے الگ ہو جائیں، نہیں تو پھر تمہارے خاندانوں کو بھی میں تباہ کر دوں گا اور تمہاری گردنوں کو بھی صحیح نہیں چھوڑوں گا۔ ان پر یہ بات اثر کر گئی، وہ سب کھڑے ہوئے، ان کے خاندانوں والے بہت سارے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ، تو سبوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگوں، اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ، امام مسلم بن عقیل کے سے ہٹ جاؤ، یہ عبید اللہ بن زیاد اور یزید بہت سخت ہیں، تمہیں بھی مار ڈالیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ ان لوگوں کو جب چھت پر چڑھے ہوئے دیکھا تو سب کی نیتیں بدل گئیں، ارادے بدل گئے، سب منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ روایت میں امام مسلم بن عقیل اس دن شام میں جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھانے کے لیے تھے تو تقریباً 12,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، 12,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر فجر میں جب آپ وہاں نماز کے لیے تھے تو سوائے آپ کے 2 چھوٹے بچوں کے کوئی نہیں تھا صف میں، پوری صفوں میں کوئی نہیں تھا۔ کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے، اسی لیے آج تک کوفہ کا نام اتنا بدنام ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کوفی کہا جاتا ہے، غدار آدمی کو کوفی کہا جاتا ہے۔ کوفہ والوں نے رسول اللہ کے گھر والوں کو اچانک چھوڑ دیا بیچ راستے میں۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا ہے محرومی اس حالت میں ان لوگوں نے لایا، وہ کہاں ہے وہ نعرے، وہ کہاں ہے وہ خطوط جو لکھے جا رہے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور ہانی بن عروہ کے گھر میں نظر بند ہو گئے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں، کسی کو نہیں مل رہے تھے۔ ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا، شامی غلام، اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس نے جاسوسی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے ایک معزز شخص کو پکڑا اور کہا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں، سنا ہے امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں، میں ان کو کچھ ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور وہ لے جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر اسے پہنچایا۔ وہ معقل نام کا غلام ہانی بن عروہ کے گھر گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ روتے دھوتے کہنے لگا سنا امام مسلم بن عقیل بڑی تکلیفوں میں آ گئے، میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں، میں ان کو کچھ نذرانے دینے آیا ہوں، کچھ سونے کے سکے اشرفیاں لے کر کے آیا تھا۔ ہانی بن عروہ نے اس کو بھی محب اہل بیت سمجھ کر اندر لے گئے، خاص کمرے میں امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کروائی۔ علم نہیں ہوگا کون بتائے گا؟
لیکن جب وہاں پہنچے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا. ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا جبکہ وہ صحابی تھے. ہانی بن عروہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھا ہے؟ تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے, طاقت جمع کر رہا ہے. وہ بکتا گیا. ہانی بن عروہ نے کہا نہیں, میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں. ہاں البتہ بن عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں, اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھہراؤں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا. اس نے کہا ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو. ہانی بن عروہ نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں؟ ہانی بن عروہ نے کہا اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. میرا قبیلہ بہت بڑا ہے, ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں گے. اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دیا, قید کر لیا اپنے اندر. ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے, پورے لہو لہان ہو گئے تھے. ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی. اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دیا. دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے. ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے گورنر ہاؤس پر آ کر کے انہوں نے حملہ کیا. کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے. عبید اللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی. قاضی شریح جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو. قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے. قاضی کہہ دے چاند ہے تو چاند ہے, قاضی کہے عید ہے تو عید ہے. کہا کہ تم سب کو کہہ دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں اور قتل نہیں ہوا ہے, ان لوگوں کو منتشر کر دو. قاضی شریح حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے. ان کی حالت بہت گمبھیر تھی. وہ آ کر کے باہر قاضی شریح نے اعلان کیا. ان کے دل میں نہیں تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں ایسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہیں, قتل نہیں ہوئے. قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہو گئے, چلے گئے. کسی مصلحت کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤس میں رکھا ہے. یہ دھوکہ دیا گیا. اب ہوا یہ, امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے 12 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے گھروں کے پاس پھینک دیا. پورا کوفہ سہم گیا, ڈر گیا. بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں نالیوں میں, گٹروں میں. خوف کا ماحول قائم کیا, یہ ڈر کا ماحول قائم کیا. سب گھروں میں دبک گئے. گھروں کے دروازے بند تھے, مارکیٹ بند تھی, چکے تھے. بند کر دیتے کہیں یہ ہمارے گھر میں آئے تو آفت نہ آ جائے, ابن زیاد کی سختیاں ہمارے ساتھ نہ آ جائیں. میرے عزیزو, دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے, بولا نہیں جا سکتا. مطلب کے لوگ ہوتے ہیں, منہ پر تعریف کرنے والوں پر کبھی یقین نہ کرنا کہ یہ تمہاری موت تک ساتھ رہنے والے ہیں.